الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا شکر احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہماری کبھی بھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دے دی گئی، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جہنم یعنی دوزخ کا تذکرہ کیا گیا تھا، اس کی حالت بیان کی گئی تھی کہ جہنم کے اندر جہنمی کا بچھونا بھی آگ ہوگا، اوڑھنا بھی آگ ہوگا۔ نہاد اور غواش، نہاد بچھونے کو کہتے ہیں، غواش اوپر اوڑھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں آج کی زیر درس آیت مبارکہ میں جنتیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کیا سلوک فرمائیں گے۔ فرمایا گیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں اور نیکی کے باوجود بھی دل میں ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بدگمانی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کو دل میں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت پہ جانے سے پہلے دو چشمے ہیں، ایک چشمے سے اس کو پانی پلایا جائے گا جس سے اس کا کینہ دور ہو جائے گا، جو دوسرے بھائی کے لیے کینہ تھا، بغض اور حسد تھا، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس میں سے غسل کروایا جائے گا۔ اس چشمے میں سے جب جنتی کو غسل کروایا جائے گا وہ باغ باغ ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ آج کی آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کی تشریح حدیث پاک میں اس انداز سے فرمائی گئی ہے۔ اور پھر وہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، وہ جو جنت ملنے والی ہے اس میں نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہ نہر ایک نہیں، 4 نہریں ہوں گی، وہ چاروں کی چاروں نہریں حوض کوثر سے آ رہی ہیں۔ کہاں سے؟ حوض کوثر سے آ رہی ہیں، اور ہر جنتی کے گھر کے اندر سے وہ گزرے گی۔ گھر 3 مرلے کا، 5 مرلے کا سوسائٹی نہیں ہوگی، کنال کا گھر نہیں ہوگا، وہاں سب سے آخری جنتی کو جو جنت اللہ عطا فرمائے گا وہ جنت اس دنیا سے 11 گنا بڑی ہوگی۔ 11 گنا جنت عام جنتی کو ملے گی جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اور اس کے اندر نہریں اس کے مزاج کے مطابق ہوگی، جس میں سے چاہے گا وہ پانی پیے گا۔ وہ کیسی نہر ہوگی؟ دودھ کی نہر ہوگی۔ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، پینے کا پانی ہوگا صاف اور شفاف، فلٹر شدہ۔ اور پھر اس کے اندر شراب کی نہر ہوگی جس سے دماغ خراب نہیں ہوگا۔ پھر اس کے اندر شہد کی نہر ہوگی۔ یہ 4 نہریں ہر جنتی کو ملیں گی، اور ساتھ ایک چابی بھی دی جائے گی، وہ چابی لاٹھی کی شکل میں ہوگی، عصا۔
وہ نہر جہاں چاہے گا اشارے کے ساتھ اپنے ساتھ ساتھ نہر لے جائے گا۔ حضرت اس کا دل چاہتا ہے کہ آج انہیں سفر کرنا ہے، آج سفر کرنا ہے، پیدل چلنے کا ارادہ ہے، تو وہ اشارہ کرے گا، وہ لاٹھی کے ساتھ نہر کو اپنے ساتھ ساتھ لے جائے گا، جون سی بھی لے جانا چاہتا ہے، جون سی بھی نہر اس کو پسند ہوگی ساتھ لے جائے گا۔ کہ جو چاہتا ہے کہ لمبا سفر کرنا ہے، لمبے سفر کے لیے اللہ نے رافیل طیارہ دیا ہے، جس کی اس پہ سب سے زیادہ سپیڈ ہوگی۔ یہ رافیل طیارہ اس دنیا کے اندر تیار کیا ہے فرانس نے، اور جس کا توڑ کوئی نہیں پاکستان کے علاوہ۔ اور اس رافیل طیارہ جو اللہ نے مسلمانوں کو جنت میں عطا کرنا ہے، اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں۔ یہ تو ناکام ہو گیا، پاکستان نے اس کو ناکام کر دیا۔ جنت میں طیارہ ملنے والا ہے، اس میں فنی خرابی بھی نہیں آئی، اس میں کوئی کمزوری بھی نہیں ہوئی۔ وہ ایک تخت ہوگا، تخت، وہ تخت کو حکم کرے گا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، وہ تخت اس کو چند لمحوں کے اندر پہنچا دے گا۔ اس کے لیے قطار نہیں بنانی پڑے گی، ٹکٹ نہیں لینی پڑے گی، اس کے لیے اس میں فیول نہیں ڈالنا پڑے گا، اس کو سٹاپ نہیں کرنا پڑے گا، اس کے اوپر بیلٹ نہیں لگانا پڑے گا۔ وہ بغیر ان تمام سہولیات کے ایسا طیارہ ہے کہ وہاں وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جب جنتی کو جنت میں بھیجیں گے، ساری نعمتیں ملیں گی، تو وہ کیا کہے گا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جگہ پہنچا دیا۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں آ گیا، یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے میں جنت میں آ گیا۔ کیا کہے گا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اللہ اگر نہ چاہتا تو میں یہاں وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر نہ بھیجتا اللہ تو ہم نہیں آ سکتے تھے۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے محبوب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا، تو کیا آپ، صحابہ نے کہا کہ آپ، حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی، ہماری تسبیح ہم سے نہیں چھوٹتی، ہمارا سجدہ ہم سے نہیں چھینا جاتا، وہ اس گمنڈ میں نہ رہے کہ میں جنت اپنے اعمال کی وجہ سے حاصل کر رہا ہوں، بلکہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت درکار ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ وہاں پھر ایک بات اور بھی کہہ دیں گے، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ اللہ جو ہمارے پاس پیغمبر بھیجتا تھا، وہ پیغمبر واقعی سچی بات کرتے تھے، کیونکہ جو انہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا وہ بالکل درست، جس جنت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بتلایا کرتے تھے، وہ جنت وہی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ندا لگے گی، آواز لگے گی، اور جنتیوں تم جنت میں داخل ہوگے، تمہارے نبی تمہیں بتایا کرتے تھے کہ یہ جنت تمہیں دی جائے گی، اس کے اندر یہ نعمتیں ہیں، کیا یہ نعمتیں آپ کو مل گئی؟ اب آ جائے گی جی اللہ تعالیٰ ہمیں مل گئی۔ فرمایا یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کر رکھا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور آواز لگے گی، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، یہ رجسٹری تمہارے نام کر دی گئی، جنت تمہارے نام الاغ کر دی گئی ہے، یہ تمہاری جنت ہے۔ اب یہاں سے تمہیں نکالے گا نہ، یہاں پر بجلی کا بل آئے گا، نہ کوئی گیس کا بل آئے گا، نہ پانی کا بل آئے گا، نہ کوئی اور سوسائٹی کا بل آئے گا، نہ سیکورٹی بل آئے گا، نہ صفائی بل آئے گا، کسی بھی چیز کی ضرورت وہاں نہیں ہوگی، ہر چیز صاف ستھری ملے گی۔ یہاں تک کہ وہاں جو بیویاں ملیں گی 70، ایک ایک بندے کو 70 بیویاں ملیں گی، وہ ساری ایسی صاف شفاف ہوں گی جن کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، مٹی سے نہیں بنی ہوگی۔ وہ کس چیز کی بنی ہوں گی؟ اللہ اپنے نور سے بنایا ہے، وہ ایسی صاف اور شفاف ہوں گی
کہ ان کے جسم کے اوپر 70 ریشمی جوڑے اور 70 ریشمی جوڑوں کے اندر سے ان کا جسم ایسے نظر آئے گا جیسے آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بالکل برابر بیٹھی ہے۔ صرف وہ عورت اس کے شوہر کو ہی نظر آئے گی، دوسرا اس کو دیکھ نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ جب وہ پانی پیے گی اس کے حلق میں سے شیشے کی طرح صاف پانی اترتا ہوا لگتا ہے۔ یہ ملنے والی ہے، دنیا کی بیویوں کے دھوکے میں نہ رہنا، دنیا کی عورتوں کے پیچھے مت لگنا۔ اللہ ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے، جو دھوکے میں پڑ جاتے ہیں ان سے محروم ہو جائیں گے، وہ جنت کی بیویوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ملکیت میں ہے، یہ تمہارا نکاح کر دیا گیا ان کے ساتھ، اب یہ ہمیشہ تمہاری خدمت کے اندر۔ جب جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو حضور دفن کر رہے تھے، حضرت جلابی، دوسری روایت میں حضرت سعد سلیم، دو نام آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اتار رہے تھے، رنگ کے کالے تھے اور شکل و صورت، مطلب صحابی ہیں، ان کی کمی اور نقص نہیں ہے بیان کر رہے، لیکن شکل و صورت کے لحاظ سے وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے صحابی رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا تھا، ان کو کوئی بیوی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں صحابی کے گھر جاؤ، جو مدینہ کے اندر سب سے خوبصورت بچی تھی، حضور نے فرمایا تیرا نکاح میں نے اس کے ساتھ کر دیا۔ جب پیغام لے کر گیا کہ میرا آپ کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح کر دیا، اس نے پود لے کر سر تک دیکھا، کہنے لگا تجھے میں اپنی بیٹی دوں، اتنی ہیرے کی طرح، چاند کی طرح چمکدار اور خوبصورت بیٹی آپ کو دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل کے اندر یہ بات آ گئی۔ یہ ساری گفتگو حضرت سعد کی اور صحابی کی ان کی بیٹی دروازے کے ساتھ لگ کر سن رہی۔ جب باپ اندر گیا تو بیٹی نے کہا ابا جان کیا بات ہو رہی تھی، کون آیا تھا دروازے پر؟ کہنے لگے بیٹا کہ فلاں شخص یہ نام بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ تیری فلاں بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو ابا جان تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹی میں نے تو اس کو انکار کر دیا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اس کا لباس پھٹا پڑا تھا، شکل اس کی بدصورت تھی، دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، گھن آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، بیٹی کا کیا جواب تھا، سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ ابا جان آپ اس کی شکل، اس کے لباس، اس کے رنگ ڈھنگ پر کیوں گئے؟ اب کم از کم یہ تو دیکھ لیتے بھیجا کس نے؟ کیا محبت، کیا عشق تھا۔ میں اس نکاح کو خوشی سے قبول کرتی ہوں کہ حضور نے مجھے یاد رکھا اور میرا نکاح اس شخص سے کر دیا، میں اس بات پر خوش ہوں۔ اب فوراً کر دیجئے، جاؤ فوراً حضور کی محفل میں، ورنہ جہنم سے نکال دیے جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دوڑے دوڑے گئے حضور کے ساتھ، سامنے جا کر بیٹھ کی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے انکار کر دیا تھا آپ کے قاصد کا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ حضور نے نکاح کر دیا، فرمایا کہ جاؤ جہیز کے لیے کچھ سامان لے آؤ۔ یاد کرو میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میرے ماں باپ ہی آپ ہیں، گھر بار ہی آپ ہیں۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی اور حضرت عثمان تینوں کے پاس جاؤ، ان کو کہنا کہ حضور نے بھیجا ہے 200 درہم دے دو۔ وہ 200 درہم لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ میں لے آئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ سامان لے آؤ۔ فرمایا کہ جب دکان میں داخل ہونے لگی، ایک پاؤں باہر تھا ایک اندر تھا، بلال نے آواز لگے حی علی الجہاد، آجو جہاد کے لیے اللہ کے نبی نے بلا لیا ہے۔ فرمانے لگے میں نے وہ پاؤں باہر نکال لیا دکان سے، میں اسرے کی دکان پر چلا گیا، ایک تلوار خریدی، زرہ خریدی، تیر خریدا، اور میں وہ سامان لے کر سواری پر بیٹھا، سواری پر بیٹھ کے جہاد والوں میں شامل ہو، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نکاح حضور نے فرمایا اور ایسی خوبصورت بیٹی ملی، بیوی ملی کہ جس کے لیے لوگ تمنا کر رہے تھے ہماری بیوی ہو تو ایسی ہو۔ اس بیوی کو دنیا کی نظر سے ایک دفعہ نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے آ کر حضور کو بتایا عبداللہ فلاں صحابی شہید ہوگا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، چاہتوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
साथ तो अपनी शादियों की खुशियों में लगा होगा, वहां भी हुजूर ने याद फरमा दिया। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, वो भी शहीद हो गया। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह उसको। जब वो लेकर आए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बैठे हुए थे, चौकड़ी मारकर जैसे बैठते हैं, तो हुजूर ने उसके सर को उठाया, अपनी गोद के अंदर रख लिया, गोद के अंदर रखा और आपकी पेशानी के हुजूर ने बोसा लिया। जिन लोगों को घिन आ रही थी कि ऐसा बदसूरत देखने को दिल नहीं करता, हुजूर ने बोसा लिया और बोसा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग इसको देखना पसंद नहीं करते, तुम लोग इसके बारे में क्या क्या तासर बना रहे हो, मैं मोहम्मद और मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने इसको एक बीवी छोड़ने की वजह से 72 बीवियों के साथ निकाह कर दिया। इसने एक कुर्बान की तो कितनी मिली? 72, वो भी जन्नत वाली, अल्लाह के नूर से बनी हुई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कब्र के अंदर उतारने लगे तो आपने आपसे चेहरा यूं फेर दिया, पहले आप मुस्कुराए, फिर मुस्कुराने के बाद यूं चेहरा फेर दिया। साहबा ने वजह पूछी, या रसूलल्लाह आप पहले मुस्कुराए फिर आपने मुंह इस तरफ कर लिया, इसकी क्या वजह थी? हुजूर ने फरमाया कि मुस्कुरा में इसलिए रहा था, इसको कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं था, इसका निकाह कर दिया, अब निकाह के बाद इसको देखना भी नसीब नहीं हुआ, ये बात सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। और फिर मैंने चेहरा इसलिए फेरा कि वो जो 72 बीवियां अल्लाह ने इसके निकाह में कर दी थी, वो 72 बीवियां दूध के प्याले हाथ में पकड़े हुए, चूड़ियां पहनी हुई, पाजे पहनी, चन चन करती हुई इसके पास आ रही थी और दौड़ की वजह से उनकी पिंडलियां नंगी हो रही थी। और मैंने कहा ये तो इसकी बीवियां है, ये गैर महरम है, मेरे लिए देखना जायज नहीं, इसलिए मैंने चेहरा दे दिया। ये कब्र के अंदर ही अभी उतार रहे हैं और अल्लाह बीवियों को उसी वक्त भेज रहा है कि जाओ तुम्हारा शोहर आ गया, इसको दूध पिला के। दुनिया में जन्नत का दूध पिलाया जा रहा है। ये उर्स उन लोगों के लिए होता है जो अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी करते हैं, जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के लिए जान माल औलाद रुकावट नहीं बनती, तजारत और ज़राअत उसकी रुकावट नहीं बनती, और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलूदू, सुन लो मेरी तरफ से ये ऐलान है, मैं तुम्हें इस बात से बाखबर कर रहा हूं अंतिलकुमुल जन्ना, जो तुम्हें जन्नत दी गई है, और इस तुम अब तुम इसके वारिस हो, ये तुम्हारी है, ये सारी नेमतें तुम्हारी है। मैं कुंतु जो तुम अच्छे अमल किया करते थे, इन अच्छे आमाल की वजह से इनके बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह हमें भी ऐसे अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा दे कि जिसके बदले में अल्लाह ऐसी हमें जन्नत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।